بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ مقامات پڑھیں گے جہاں پر مبتدا اور اس کی خبر کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقد یحذف المبتدا لقیام قرینۃ جوازا کقول المستحل الہلال واللہ والخبر جوازا مثل خرجت فإذا السبع ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره مثل لولا زید لکان کذا مثل ضربی زید قائما وكل رجل وزیته ولعمرک لفعلن کذا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ جوازی طور پر، جیسا کہ چاند دیکھنے والے کا قول الہلال واللہ، اور خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازی طور پر، مثال کے طور پہ خرجت فإذا السبع، اور وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے خبر کو اس صورت میں جب کہ اس کی جگہ میں کسی غیر کا آنا لازم ہو جائے، مثال کے طور پہ لولا زید لکان کذا، یا اسی طریقے سے ضربی زیدن قائما وکل رجل وزیتہ ولعمرک لفعلن کذا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے وہ مقامات بیان کیے جا رہے ہیں جہاں مبتدا اور اس کی خبر کو جوازی طور پہ حذف کرنا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ مقامات جہاں پر خبر وجوبی طور پر حذف ہو جاتی ہے۔ تو پہلا مقام حضرت نے ذکر کیا ہے، جب کوئی قرینہ پایا جائے، چاہے وہ قرینہ حالیہ ہو چاہے وہ قرینہ مقالیہ ہو، تو اس صورت کے اندر مبتدا کو حذف کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ چاند دیکھ رہے تھے، تو اچانک ایک چاند دیکھنے والے نے چاند کی طرف دیکھ لیا اور چاند کی طرف دیکھ کے کہتا ہے الہلال واللہ۔ اب یہاں پہ جو کہا نا الہلال واللہ، اصل میں یہ تھا ھذا الہلال واللہ۔ اب یہ جو ھذا مبتدا تھا، اس مبتدا کو یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر حذف کرنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اس کے حذف پر قرینہ حالیہ پایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا چاند کی طرف دیکھنا اور اس کی طرف سروں کا اٹھانا، یہ سارے خود چاند کی طرف اشارہ کرنے کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے جو اس میں اشارہ یعنی مبتدا کو لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اشارہ مخاطب کو مشار الیہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر لوگ پہلے ہی اس چاند کی طرف متوجہ ہیں، تو لہذا قرینہ پایا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مبتدا کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ یہ پہلی صورت ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ خبر کو بھی کوئی قرینہ پایا جائے تو جوازی طور پہ حذف کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ خرجت فإذا السبع۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو السبع ہے یہ مبتدا ہے، اس کی جو خبر ہے واقف، یہ محذوف ہے۔ اب واقف کے اوپر دلالت کیا کر رہی ہے؟ واقف کے اوپر دلالت کر رہا ہے اذا مفاجاتیہ۔ اذا مفاجاتیہ کے بارے میں پہلے بھی تفصیل گزر چکی ہے، جب کسی چیز کا اچانک بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اصول آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ جملے کے اوپر استعمال ہوتا ہے، جملے پر داخل ہوتا ہے، یہ کبھی بھی واحد کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب جب یہ اس کے بعد واحد السبع کے اوپر داخل ہے، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ اذا، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، جو کہ بعد میں حذف ہو چکی ہے۔ تو اس کے اوپر قرینہ کیا پایا جا رہا ہے؟ وہ قرینہ اذا مفاجاتیہ کا پایا جا رہا ہے، جو کہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ خبر حذف ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت نے کل اس کے بعد 4 مثالیں بیان کی ہیں کہ جہاں پر مبتدا کی خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ یہ کون سے مقامات ہیں؟ اس میں پہلی مثال تو یہ ہے لولا زید لکان کذا، اور دوسری مثال ہے ضربی زیدن قائما، اور تیسری مثال ہے کل رجل وزیتہ، اور چوتھی مثال ہے لعمرک لفعلن کذا۔ یہ 4 مقامات، 4 مثالیں، ان چاروں مثالوں کے اندر ایک چیز ہے۔ ان چاروں مثالوں میں کون سی چیز ہے کہ جب خبر کی جگہ پہ کوئی غیر آ جائے، غیر کا آنا لازم ہو جائے، تو پھر اس صورت میں خبر کو حذف کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پہلا مقام ہے وہ ہے لولا زید لکان کذا۔ اب یہاں پہ آپ لولا کے بارے میں اب یہ چیز سمجھیں کہ لولا انتفاع ثانی بسبب وجود اول کے لیے آتا ہے۔ انتفاع ثانی بسبب وجود اول کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، لولا کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، اور جو اول جملہ ہے وہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا جملہ نہیں پایا جاتا، یہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا لولا علی لہلک عمر، اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ تھا، حضرت علی نے ان کے ایک فیصلے کی طرح رہنمائی کی تھی۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو دوسرا جملہ ہے لہلک عمر، یہ نہیں پایا جا رہا، یہ منتفی ہے۔ کیوں؟ بسبب وجود اول، اس لیے کہ پہلا جملہ یہ پایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ لولا کا قاعدہ ہے وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتفاع ثانی بسبب وجود اول۔ اب یہ قاعدہ صرف اسی صورت کے اندر استعمال ہوگا کہ جب اس کی جو خبر ہے وہ افعال عامہ میں سے ہوگی۔ افعال عامہ کون سے؟ کون، وجود، ثبوت، حصول، استقرار، تلبس۔ ان سے کوئی بھی مشتق فعل ہو یا ان سے مشتق کوئی بھی اسم ہو، اگر جو خبر ان میں سے کوئی آ رہی ہو تو پھر اس کو حذف کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔
جیسا کہ یہاں پر کیا ہے لولا زید لکان کذا. اب یہاں پہ زید کی جو خبر ہے وہ تھی موجود. اب یہ موجود کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ وجود سے ہے، افعال عامہ میں سے، لہذا اس کی خبر کو حذف کرنا یہ واجب ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو خبر ہے اس کے حذف شدہ کے اوپر یہ جو لولا کا جواب ہے کانا کذا یہ دلالت کر رہا ہے. تو گویا کہ یہ جو کانا کذا ہے یہ اس کی تفسیر واقع ہو رہا ہے اس پہلے جملے کی خبر شدہ حذف کے اوپر. تو مفسر اور مفسر کا اجتماع کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ دوسرا جملہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ خبر محذوف ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کی جگہ پر کوئی اس کا غیر آ جائے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اس کا لولا کا جو جواب ہے یہ اس کی خبر کے قائم مقام ہو چکا ہے، اس لیے اس کی خبر پر چونکہ دوسری چیز آ چکی ہے لہذا اس کی خبر کو حذف کرنا یہ واجب ہو جائے گا. تو پہلی مثال تھی لولا زید لکانا کذا کی. اب دوسری مثال دیکھ لیں ضربی زیدن قائمن. اب ضربی زیدن قائمن یہاں سے حذف خبر وجوباً کا دوسرا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں مبتدا مصدر حقیقی ہو یا تعویلی ہو اور اس مصدر کی اضافت ہو اپنے فاعل کی طرف یا اپنے مفعول کی طرف، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اضافت ہو یا ان دونوں میں سے دونوں کی طرف اضافت ہو، اور اس فاعل اور مفعول کے بعد حال واقع ہو، تو ایسی جگہ پر حال کو خبر کی جگہ پر لا کر خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے. مثال ہے اس کی ضربی زیدن قائمن. اب اس کی پہلے جو اصل عبارت ہے نا وہ دیکھ لیں، پھر میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گا کہ یہاں پہ کس طریقے سے حال آیا ہے خبر کی جگہ پر. دیکھیں اصل میں ایسے ہے ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن. اب اس کی پہلے ترکیب کر لیتے ہیں. ضربی ضرب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، یہ جو یا ضمیر ہے یہ ضرب کا فاعل واقع ہو رہا ہے اور زید یہ ضرب کا مفعول ہے. تو ضربی اپنے مضاف الیہ جو کہ حقیقت کے اعتبار سے اس کا فاعل ہے اور زید جو کہ حقیقت کے اعتبار سے اس کا مفعول ہے. یہ پورا شبہ جملے ہو کے یہ بنے گا مبتدا، اور جس کی خبر ہے نا وہ یہ ہے حاصل اذا کان قائمن. یہ پورا جملہ اسی مبتدا کی خبر ہے. اب اس کی ترکیب دیکھ لیں. حاصل یہ شبہ فعل ہے، اذا یہ ظرفیہ ہے، اور یہ جو کانا ہے یہ کانا تامہ ہے. یہ کانا فعل ناقص نہیں ہے، کانا تامہ ہے. اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور جو قائمن ہے یہ اسی ہوا ضمیر ذوالحال سے حال واقع ہو رہا ہے. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ کانا کا فاعل واقع ہو رہا ہے. تو کانا تامہ یہ جو اپنے فاعل سے مل کر اذا کے لیے بنے گا مظروف. تو اذا ظرف اپنے مظروف سے مل کر یہ حاصل شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ جو خبر ہے نا، خبر میں پہلی بات تو یہ اذا یہ ظرف ہے، تو ہم نے یہ کیا کہ اس ظرف کو ہم نے خبر کے قائم مقام کر کے اس خبر کو حذف کر دیا. حاصل کو جب آپ نے حذف کر دیا تو جملہ اس طریقے سے ہو گیا ضربی زیدن اذا کانا قائمن. پھر اس کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو قائمن تھا یہ حال واقع ہو رہا تھا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہوا ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے. پھر ہم نے اس حال کو بھی اس ظرف کے قائم مقام کر کے ظرف کو بھی حذف کر دیا، تو جملہ اس طریقے سے باقی بچ گیا ضربی زیدن قائمن. اب یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ جب خبر کی جگہ پر کسی غیر کا آنا لازم ہو جائے. اب یہ جو قائمن تھا یہ حال تھا، اور یہ والا حال اس ضربی زیدن مبتدا کی خبر کی جگہ پر آ چکا ہے، تو لہذا اس کی جو اصل خبر تھی حاصل یا ثابت، اس خبر کو حذف کرنا یہ واجب ہو گیا ہے. دو مقام آپ نے سمجھ لیے ہیں جہاں پر مبتدا کی خبر کو وجوبی طور پہ حذف کیا جاتا ہے. تیسرا مقام آپ سمجھ لیں کل رجل وضعیتہ. اب پہلی بات تو آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ اس مقام سے کون سا مقام مراد ہے. دیکھیں اس سے مراد ہر ایسا مقام ہے جہاں پر جو خبر ہے وہ مقارنت کے معنی پر مشتمل ہو. مقارنت کا مطلب ساتھ ملا ہوا ہونا، اور اس کا جو مبتدا ہے اس پر ایک اسم کا عطف ڈالا گیا ہو، اور عطف بھی ایسے واو کے ذریعے سے ڈالا گیا ہو جو کہ ما کے معنی میں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا کل رجل، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہے، واو حرف عطف ہے، ضیعتہ یہ معطوف ہے. اس اسم کا عطف ڈالا گیا رجل کے اوپر اس واو کے ذریعے سے، وہ واو جو کہ ما کے معنی میں ہے، اور ما کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مقارنت ہوتا ہے، ساتھ ملا ہوا ہونا. اب اس کی جو خبر ہے مقترنانی، اس کو حذف کر دیا گیا ہے. مقترنانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے ساتھ ملا ہوا ہونا. اب اس کو حذف کر کے اس کا جو معطوف تھا ضیعتہ، اس کو خبر کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر اب قرینہ کون سا پایا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر قرینہ یہی واو پایا جا رہا ہے جو کہ مقارنت کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو وہی بات آگی جو کہ ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ خبر کی جگہ پر کوئی ایسی چیز واقع ہو جائے جو کہ خبر کے حذف شدہ ہونے پر دلالت کرتی ہو. تو یہاں پر بھی یہ جو واو ہے، یہ جو خبر ہے مقترنانی، اس کے حذف شدہ ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو یہ تیسرا مقام ہو گیا. اب چوتھا مسئلہ دیکھیں. چوتھا مقام جہاں پر خبر کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر، لعمرک لأفعلن کذا.
اب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں لعمرو کا یہ ایسا اسم ہے جو اکثر و بیشتر قسم میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے یہ کیا کہ خبر کو حذف کر کے اس کا جو جواب قسم تھا اس کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ اب اصل میں یہ تھا لعمرو کا قسمی لا فعلن کذا، تو یہ امرو کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا تھا، اور قسمی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کی خبر تھی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن رہا تھا قسم، اور جواب قسم یہ تھا لا فعلن کذا، یہ اس کا جواب قسم تھا۔ تو یہاں پر اب قرینہ کون سا پایا جا رہا ہے جو اس کے خبر کے حذف شدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے؟ تو یہاں پر اس کے قرینہ یہی پایا جا رہا ہے کہ یہ جو امر ایسا اسم ہے جو کہ اکثر و بیشتر یہ قسم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لہذا ہم نے یہاں پہ خبر کو حذف کر کے جو جواب قسم تھا لا فعلن کذا، اس کو ہم نے خبر کے قائم مقام کر دیا ہے۔ تو یہ گویا کہ کل 4 مقامات تھے جہاں پر مبتدا کی خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔